معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ نجم سے لے کر سورۃ الممتحنہ تک 8 سورتوں کے مضامین انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے سورۃ نجم بھی مکی صورت ہے، پھر سورۃ القمر بھی مکی ہے۔ سورۃ الرحمن کے مکی مدنی ہونے میں دونوں نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کریم میں مدنی صورت ہی اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اور سورۃ الواقعہ پھر مکی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر ایک گلدستہ ہے تقریباً 10 مدنی صورتوں کا، سورۃ الحدید سے شروع ہو کر 28ویں پارے کے اختتام تک، سورۃ تحریم تک۔ تو ان میں سے 4 جو مدنی صورتیں ہیں، یعنی آدھا پارہ 28واں، وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو 4 اس طرح مکی صورتیں ہیں، 4 مدنی صورتیں ہیں، اور ایک وہ صورت ہے جس کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور 3 یقیناً مکی صورتیں ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 8 صورتیں ہیں۔ سورۃ الرحمن جو ہے، اس کا جو ڈکشن ہے، یعنی اس کا جو صوتی آہنگ ہے، الفاظ کا، یعنی ادبی یا فصیح و بلیغ جو اس کا انداز ہے مبارک، تو اس کا زیادہ تعلق رنگ میں یا وہ مکی انداز ہے۔ لیکن بہرحال مدنی صورت ہی ہے، جو کہ مدینہ میں نازل ہونے کے لیے اس کا 97 نمبر بیان ہوا ہے، علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو مصحفی ترتیب ہے آج کی، سورت نمبر 53 سے سورت نمبر 60 تک، یہ 8 صورتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، انشاءاللہ انہی کو سمجھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ جو سورت نجم ہے، سب سے پہلی صورت ہے آج کی ہماری جو تلاوت ہوئی ہے اس میں۔ اور نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم فرمایا، چونکہ آپ کی روشنی اور آپ کا نور جو ہے، جو ستاروں کے لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ستارے جو ہیں وہ مسافروں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اب تو کافی ترقی ہو گئی ہے اور ذرائع بھی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں رات کے وقت قافلے جو ہے وہ ستاروں سے اپنے تعین کرتے تھے اپنے سمت کا، اور اسی طرح جو سمندر میں سفر کرنے والے ہوتے وہ بھی۔ تو ستارہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی استعارے کے طور پہ ستارہ کہا گیا ہے۔ اور پھر اس چیز کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ آپ کے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں نہ کبھی آپ بھٹکے ہیں اور نہ کبھی بہکے ہیں، کیونکہ آپ کا ہادی اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے والا خود خالق ہے۔ تو خالق نے آپ کے ہر قسم کے جو تصور یا آئیڈیا یا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کسی بہکاوے کا، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور آپ اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو بھی آپ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی مبارک زبان جو ہے وہ وحی ترجمان ہے۔ اور انہیں ابتدائی آیات میں جو واقعہ خاص طور پہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس سفر کا ذکر فرمایا اور اپنے رب کے ساتھ قرب کا ذکر فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ آپ اتنا قریب ہو گئے جیسے 2 ابرو قریب ہوتے ہیں یا 2 کمانیں قریب ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور پھر آپ کا یہ جو نظارہ تھا یہ آنکھوں کے ساتھ تھا، بیداری میں تھا، یہ خواب یا روح کا واقعہ نہیں ہے۔ اس پر دلیل یہ آیت ہے پھر مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ یہ جو جلوے اپنے رب کے ہاں مشاہدہ فرماتے رہے، تو فرمایا کہ نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ تو بصر جو ہے یہ جسم کی آنکھ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو شروع والی 18 آیات ہیں ان کا تعلق بھی واقعہ معراج کے ساتھ ہے، اور ایک آیت سورت بنی اسرائیل کی ہے پہلی، جو واقعہ معراج کو بیان فرماتی ہے۔
تو اس صورت میں بیان ہوا۔ پھر جو کفار نے جن کو اپنا بت بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، اور یہ فرمایا جیسے دیگر مقامات پہ بھی فرمایا گیا ہے، ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں، ورنہ ان کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ وہ لات ہو، وہ عزا ہو، وہ منات ہو، یہ جو بت تھے ان کا نام بھی اس جگہ لیا گیا ہے۔ اور پھر آگے گزشتہ اقوام پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر بھی ہے، یعنی جو مکی صورتوں کا مبارک انداز ہے، توحید بھی، رسالت بھی، اور پھر گزشتہ اقوام پر جو عذاب آیا اس کا ذکر کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ۔ تو یہاں مختصراً ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اور پھر اسی حقیقت کو بیان فرمایا گیا، لیس للانسان الا ما سعی، فرمایا یہ لکھ دیا گیا پرانے صحائف میں بھی، صحف موسیٰ و ابراہیم میں بھی، ایک یہ چیز کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جو ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے گناہ کیا ہے وہی اس کی سزا بھگتے گا، اور دوسرا انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، کہ ہم کہیں کہ سوئے رہیں اور کام ہو جائے، فرمایا نہیں، کوشش شرط ہے، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کوشش کرے گا وہ کوشش کا اپنا نتیجہ جلد ہی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش یا کسی کی جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، لہٰذا وہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا تو محنت مشقت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات پر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کام چھوڑ دے، اپنے حصے کا کام مکمل کرے اور پھر اللہ سے جو اچھے نتائج ہیں ان کی توقع رکھے اور ان کی امید رکھے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام جو ہے وہ آیت سجدہ پر ہے۔ پھر اگلی سورت قمر ہے، کیونکہ اس میں قمر کا لفظ ہے، جیسے سورت نجم میں پہلا لفظ ہی والنجم ہے، تو سورت قمر میں بھی پہلی آیت میں ہی قمر کا لفظ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ جیسے کل ذکر کیا تھا کہ سورت واقعہ تک یہ جتنی صورتیں ہیں، کل سورت قاف سے لے کر یہ مسلسل جتنی صورتیں ہیں، ان سب میں تقریباً ایک پارے پر مشتمل ہیں، ان میں قیامت کا ذکر غالب ہے۔ ویسے تو تینوں موضوعات ہیں مکی صورتوں کے، لیکن قیامت کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت نجم میں بھی قیامت کے ذکر آخر میں قیامت ہی کا ذکر ہے۔ مثلا ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ قیامت کا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورۃ لقمان میں فرمایا، اور یہاں فرمایا قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، تو قیامت جو ہے اس کا موضوع غالب ہے۔ تو سورۃ قمر میں بھی پہلی آیت میں ہی اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، یعنی وہاں آخر میں بھی سورۃ نجم کے یہی ذکر ہے، سورۃ قمر کی پہلی آیت میں ہی قیامت ہی کے قرب کا ذکر ہے۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ یہ جو چاند کا شق ہونا ہے یہ وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند جو ٹکڑے ہوا، اس کا ذکر بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں ہے، انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شقتین حتی نظروا الیہ، کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہدوا، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ۔ آپ نشانی مانگتے تھے تو یہ نشانی ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ بغیر کسی نشانی یا معجزہ دیکھے مان جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کہتے ہیں یہ بھی جادو ہے اور یہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو ہے۔ تو نہ ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہم مان گئے کہ آپ کا جادو جو ہے وہ صرف زمین پہ نہیں چلتا، آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہ ماننے والے کے لیے کئی حجتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں گزشتہ اقوام کا ایک بالکل منفرد انداز میں ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی تکذیب، پھر ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے، پھر قوم عاد اس کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا، پھر قوم لوط کا، اور آخری رکوع جو ہے وہ قوم فرعون یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کا ذکر ہے۔
اور پھر اس میں ایک آیت کئی دفعہ دہرائی گئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، جو اس سے سبق حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی۔ ویسے تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ میں ہر آیت میں کئی لیئرز ہیں معنی کی، تبیان لکل شیء ہے، لیکن جہاں تک ذکر کی بات ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے، تو یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں کہ جس میں بڑی بھول بھلائیاں ہوں اور بڑی مشکلات ہوں اور پیچیدگیاں ہوں۔ یہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا، یہ ہماری مشکلیں حل کرنے کے لیے اترا ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے اس لیے آپ پر نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑھ لیں، تو یہ آسانی کے لیے ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنا اس سے آسان ہے، اور دوسرا اس میں آسانی حفظ کی بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ بچے یاد کر لیتے ہیں، آپ خود سماعت فرما رہے ہیں، اور ہر جگہ ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ جشن نزول قرآن کا پورا مہینہ ہے، گویا قرآن کا جشن منایا جا رہا ہے ہر جگہ ہر مسجد میں۔ جو پورا سال نہیں پڑھتے اللہ انہیں بھی پڑھنے کی نہیں تو سننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں جشن نزول قرآن آپ کو پورے ماحول میں قرآن کی خوشبوئیں نظر آئیں گی۔ اور پھر آخری رکوع میں یہ آیتیں ہیں جو انسان کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، نامہ اعمال میں ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کوئی چھوٹا عمل ہے یا بڑا ہے وہ ہوا میں گم نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کو محفوظ رکھنے کا مکمل انتظام فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا بے ترتیب وہ جیے جس کا حساب اور ریکارڈ نہ ہو، جس کا ریکارڈ بھی مکمل محفوظ ہو اور اس کا حساب بھی خود دینا ہو، تو اسے تو سوچ سمجھ کے جینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن ہے پھر آج کی تیسری سورہ مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عروس القرآن کہا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ القرآن سورۃ الرحمن، یہ قرآن کا زیور ہے، اور اس پر جو غالب موضوع ہے توحید پر دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہیں، نبوت اور واحد الہی پر دلائل ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے، اور جو جہنم کا ایندھن بننے ہیں ان کا ذکر ہے، اور تذکیر بآلاء اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت جو ہے 31 دفعہ دہرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے، جنت کا ذکر کر کے، دیگر موضوعات کے بعد اس کو دہرایا ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو کذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، انسانوں کو بھی خطاب کیا گیا اور جنوں کو بھی، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور قیامت کا ذکر ظاہر ان سب صورتوں میں جیسے کہا ہے کہ غالب ہے، تو کل من علیہا فان، یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی کوئی چیز یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز جانے کے لیے۔ تو لہٰذا اس دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا بنانا چاہیے کہ جہاں جانا ہے اور جو ابدی زندگی ہے وہ حسین بن سکے اور وہ کامیاب ہو سکے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار فرمائی۔ ایک جنت تو اس کے عمل کی وجہ سے ہوگی، لیکن اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے گناہ سے صرف اس لیے بچ گیا یا موقع ملا، اسے سہولت تھی گناہ کی اور نہیں کیا، کہ دل میں اللہ کا خوف آ گیا کہ اللہ ناراض ہوگا، تو یہ جو خوف ہے یہ 2 جنتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے کسی غلط کام کو چھوڑ دینا، اس کے لیے فرمایا 2 جنتیں انسان کو عطا ہو جاتی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کی عظمت کا بیان ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا برکت والا ہے آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا اور جو بہت احسان فرمانے والا ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ واقعہ ہے، اور واقعہ کا مطلب ہی قیامت ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ پوری سورت جو ہے یہ قیامت کے ذکر پر ہے۔ اور لیس لوقعتھا کاذبہ، جب وہ قیامت
برپا ہوگی تو فرمایا پھر اسے کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ ہم مٹی ہو جائیں گی اور پھر کسی دن ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب دیں گے۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا اعتراض تھا قیامت پر۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جس دن وہ واقع ہوگی تو پھر تو جھٹلانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جب وہ خود اٹھ کھڑا ہوگا ایک دفعہ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تکذیب کا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی، یعنی کوئی اس دن ناکام ہو جائیں گے، کوئی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، فرمایا 3 قسم کے گروہوں میں تمہیں بانٹ دیا جائے گا۔ اس دن 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، پہلے ہیں دائیں ہاتھ والے، جسے دائیں ہاتھ میں صحیفہ ملے گا، نامہ اعمال ملے گا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر اصحاب المشأمہ، جسے اصحاب الشمال بھی کہا، بائیں ہاتھ والے۔ اور تیسرا گروہ ہے والسابقون السابقون، ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والے۔ اور فرمایا پہلے پہلے ہوتے ہیں اولئک المقربون فی جنات النعیم، سب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ترین یہ گروہ ہوگا جو سابقون ہے۔ سابقون سے مراد ہر نیکی کے کام میں اولیت اور سبقت حاصل کرنے والے۔ یعنی اس میں بہت سے مفاہیم علماء نے بیان فرمائے کہ جب بھی کہیں موقع ہو نیکی کا تو یہ نہیں کہ جب سارے لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیں تو آخر میں ہم اٹھیں، جب بھی کوئی موقع نیکی کا ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کئی خوش قسمت تھے کہ جنہیں سب سے پہلے ویلکم اور لبیک کہنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا بعد والے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن فرمایا پہلے پہلے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے سینے جو ہیں وہ اس نور کے لیے پیش کر دیے اور اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے لیے پیش کر دی، تو انہیں سابقون الاولون، سبقت بھی اور اولیت بھی۔ اور دوسرا، انسان جو اپنی زندگی ہے ہماری، نیکی کا کام جب بھی کیا جائے تو وہ نیکی ہے، لیکن ظاہر ہے جس نے یہ کام جوانی سے ہی سنبھال لیا ہے اللہ کی اطاعت کا اور اپنی بھی علائشوں سے اور گناہوں سے اور رذائل سے محفوظ رکھا ہے، تو وہ تو سابقون، سبقت کرنے والا ہے، یعنی اپنی عمر میں بھی اس نے اللہ کی اطاعت میں پہل کی۔ لیکن بہرحال جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو جائے، ایک دفعہ توبہ کا لفظ کہنے سے ساری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، درست فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو تائب ہوتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، یعنی نامہ اعمال میں ریکارڈ بھی صاف کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر لائنیں کھینچ دی جائیں لیکن ریکارڈ پڑا رہے، اللہ ریکارڈ بھی محف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رحیم ہے اور کریم ہے اور کرم فرماتا ہے۔ تو یہ 3 گروہ بیان فرمائے گئے، پھر پوری سورہ مبارکہ میں ان 3 گروہوں کی تفصیل ہے۔ اور پھر آگے سوال ہے کفار سے، جیسے جھنجھوڑنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی اور اس کے وجود پر بھی، اور پھر بعث بعد الموت پر بھی پوچھا گیا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو یا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اور پھر پوچھا کہ یہ جو زمین میں تم بیج جا کے ڈالتے ہو تو اس بیج کو پھر پورے پودے میں کون بدلتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہم تو بیج کو مٹی میں پھینکتے ہیں جہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اسے کھا بھی سکتے ہیں، ضائع بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو ایک ایک دانے کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور پھر اس کا منہ کھول کے ایک دانے سے کئی 100 دانے نکالتا ہے۔ تو ہم تو مٹی میں پھینکتے ہیں اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پانی لگائے گا، دوائی بھی ڈالے گا، سارے کام کرے گا، لیکن دانے کا منہ تو خالق نے کھولنا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، فالق الحب، دانے کا منہ پھاڑنے والا تو اللہ ہی ہے، اسی نے اس کے اندر سے اتنا بڑا درخت نکالنا ہے۔ چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے یا دانہ ہوتا ہے اور اس میں بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں۔ پھر فرمایا آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم نے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ افرأیتم النار التی تورون، ہمارے بہت سے مسئلے جو حل ہوتے ہیں آگ سے، چیزیں پکتی ہیں، تو فرمایا یہ آگ کو کس نے وجود عطا فرمایا ہے، اور تمہارے لیے درخت کس نے اگائے ہیں کہ جن سے پھر لکڑیاں ہیں اور پھر تم جلاتے ہو ایندھن کی صورت میں، اور پھر وہ آگ جو ہے تمہارے مسئلے حل کرتی۔ اور جو آخری رکوع ہے اس میں قسمیں اٹھا کے قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ عزت والی کتاب ہے
جو اس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اس کو نہیں چھوتے مگر وہی لوگ جو پاک ہیں۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال فرمایا کہ باوضو ہی قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اور پھر مرتے وقت جو انسان کی کیفیت ہے اس کو بیان فرمایا گیا، اور آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بڑے عظمت والا ہے۔ اگلی صورت سے پھر مدنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، صورت حدید سے لے کر آج کی ہماری آخری صورت ممتحنہ تک سب مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں کے ہی موضوعات ہیں کہ ان میں احکام بھی ہیں، اور ان میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ جو اور غالب گروہ ہیں مدینہ میں، ایک یہود تھے اور دوسرے منافقین تھے، تو ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے سب صورتوں کے۔ اور جو شروع کی 6 آیتیں ہیں ان کا بالکل مکی مزاج ہے، اور کچھ علماء نے ان کو مکی صورتیں کہا بھی، مکی آیتیں کہا بھی ہے۔ بہرحال یہ صورت مدنی ہے، اور شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہی کی شان اور عظمت بیان فرمائی گئی، اور علماء نے فرمایا، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی 6 آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، یعنی وہ بڑا نام کہ جو سارے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، وہ ان 6 آیتوں میں موجود ہے۔ اور پھر علماء نے ان 6 آیتوں کو دعا کی قبولیت کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب فرمایا کہ یہ آیتیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس میں موجود ہے، اور پھر اس کی بہت سی صفات جو اس کو پسند ہیں ان کا ذکر ہے، اور خصوصاً سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے، اسی سے بیان کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ فہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ اور جو صورتیں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں ان کے مسبحات کہا جاتا ہے، مسبحات یعنی تسبیح والی صورتیں۔ قرآن کریم میں 7 صورتیں ہیں جو مسبحات ہیں، ایک ان میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ صورت بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ بھی سبحان سے شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ صورت حدید جو ہے یہ بھی ان مسبحات میں سے ہے۔ پھر آگے صورت حشر ہے، پھر صورت جمعہ ہے، صورت تغابن ہے، اور صورت الاعلیٰ ہے جو پھر 30ویں پارے میں آئی گی، صورت الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ 7 صورتیں ہیں اور یہ مسبحات کہی جاتی۔ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، تو سونے سے پہلے اسی کیفیت میں آپ ان میں سے کسی ایک صورت کی تلاوت فرماتے تھے، مسبحات میں سے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت ارباز بن ساریہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ المسبحات کل لیلۃ قبل ان یرقد، کہ آپ سونے سے پہلے لیکن بستر پر لیٹ کر ہی ان میں سے کسی ایک صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور آپ کا یہ ارشاد بھی ہے وَيَقُولُ فِيهِنَّ آیَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ آیَةٍ، ان صورتوں میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جو 1000 آیتوں سے مقام مرتبے میں زیادہ بلند ہے۔ تو صورت حدید بھی انہی مسبحات میں سے ہے۔ اس کے موضوعات شروع میں جیسے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات عظیمہ کا بیان ہے، اس کے جلال کا ذکر ہے، اس کی وسعت قدرت کا بیان ہے، اور آگے ایمان والوں کو جہاں ایمان کی ترغیب دی گئی ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں آمنو کہا گیا، اور جو ایمان والے ہیں انہیں انفقو کہا گیا کہ تم مال بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھ کے اس قرض کا بدلہ عطا فرمائے۔ قرض حسنہ کون ہے جو اللہ کو عطا فرمائے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت ہی عزت والا اجر ہے۔ تو اس میں انفاق کی یعنی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور پھر منافقین کا ذکر ہے، ان کی نالیکیوں کا ذکر ہے، اور ایک جھنجھوڑنے کے انداز میں سوال ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے جو ہیں جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف اور اللہ کے کلام کی طرف یعنی قرآن کریم کی طرف۔ یعنی پوچھا جا رہا ہے ہم سے کہ آپ اتنی زندگی گزار چکے ہیں تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کا پروگرام کب سدھرنے کا ہے، کب اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، اور کتاب پڑھنا کب شروع کریں گے۔ یہ قرآن جو آپ کے لیے اترا ہے آپ کب شروع کریں گے کہ اس سے کوئی روشنی بھی حاصل کریں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو اہل کتاب تھے پہلے انہیں کتاب دی گئی، پھر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہوتے گئے،
اور قرآن اور جو اللہ کا کلام ان کے پاس موجود تھا اس کلام سے اعراض کرنے لگے، یعنی اللہ کی کتاب کو نعوذ باللہ پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا کہ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دے، مطلب کہ توجہ ہٹا دی، جس چیز کو آپ دیکھے ہی نہیں کبھی اٹھا کے تو وہ پیٹھ پیچھے ہی پھینکنا ہے، تو اس کو قرآن نے استعارے کے طور پہ بیان فرمایا۔ اور پھر اس میں دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے اور اس کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، اور اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرنے کا حکم ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ کی تقدیر کا ذکر ہے کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے کاغذوں میں تو حادثے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں حادثات نہیں ہیں، واقعات ہیں، کیونکہ ہر چیز اس کو پتہ ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ حادثہ وہ ہوتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، تو اللہ کی کائنات میں ہر چیز ایکسپیکٹڈ ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اہم آیت ہے جس میں رسولوں اور ان کو اللہ نے جو نظام عطا فرمائے زندگی گزارنے کے، ان کا ذکر فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان، یعنی میزان عدل، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تو نبی جس طرح اللہ کا کلام لے کے آئے، جو بھی مختلف انبیاء کو عطا ہوتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہ نظام بھی لے کے آئے۔ نظام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم زمین پر نافذ کرنا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ صرف کتاب ہم کمروں میں بیٹھ کر پڑھتے رہیں، وہ اس لیے آیا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں نافذ ہو، ہماری سیاست میں نافذ ہو، ہماری معیشت میں نافذ ہو، ہماری منڈیوں کا کاروبار اس کتاب کے مطابق ہو، ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں اس کی جو بھی بنیادیں ہیں، پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اس کتاب کے مطابق۔ تو اللہ فرماتا ہے سب نبیوں کو ہم نے صرف کتابیں نہیں دیں کہ جاؤ اور کہیں غار میں بیٹھ کر تم ایسے عابد و زاہد پیدا کرو کہ جو غاروں میں پڑے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں، بلکہ فرمایا وہ اس لیے تھا کہ پورا نظام اس پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ تو قرآن تو سب سے کامل اور ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بیلنس اور متوازن ایک نظام بنایا ہے، تو قیامت تک کے لیے ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قرآن نے کہا کہ جو اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ یعنی کتنا بڑی وعید ہے کہ جو اللہ کے بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن نافذ نہیں کرتے کہیں، نہ اپنی زندگی میں، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنی معاشرت میں، کہیں بھی اللہ کا نظام ان کو نعوذ باللہ پسند نہیں آتا کہ اس کو نافذ کیا جائے۔ نافذ نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ پسند ہے۔ تو قرآن نے کہا وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں جو اللہ کا حکم نافذ کرنا پسند نہ کرے۔ اور پھر اگلی سورہ مبارکہ سورۃ مجادلہ ہے، اور حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک خاص واقعہ ہے ان سے منسوب، جس کی نسبت سے سورۃ مبارکہ ہے۔ ویسے سورۃ مجادلہ کا مطلب ہے بحث کرنے والی یا تکرار کرنے والی، یعنی جس خاتون نے حضور سے تکرار کیا تھا وہ حضرت خولہ تھی۔ ان کو ان کے خاوند نے، جن کا اسم گرامی حضرت اوس بن صامت تھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے زہار کیا تھا۔ زہار بھی طلاق کی ایک قسم تھی اسلام سے پہلے، اور زہار کہتے ہیں انت علیہ کظہر امی، خاوند اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں یا میری ماں کی پیٹھ جیسی ہیں، مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، تو یہ طلاق ہوتی ہے ایک قسم کی۔ تو اسلام نے پھر اس کو ایک گناہ قرار دیا اور پھر اس کا کفارہ ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ ہے، جس کا کفارہ دے دیں تو پھر وہ طلاق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور میاں بیوی جو آپس میں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت خولہ کو طلاق ہوئی اور اس پریشانی کی کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں آئی تھی بھی اس وقت کافی عمر کی، اور چونکہ پریشان تھی تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے لیے آپ حکم فرمائیں کہ میں اب کہاں جاؤں، کہ بوڑھے خاوند نے مجھ بوڑھی کو طلاق دے دی ہے اور میرے تو اب ماں باپ بھی دنیا میں نہیں رہے کہ ان کے پاس جاؤں۔ تو چونکہ پریشان تھی تو مجادلہ کی کیفیت میں، یعنی بار بار وہ تکرار کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ بتائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گی، وہ حکم فرمائے گا، نازل فرمائے گا تو ہی جواب دوں گا۔ تو بار بار کہتی تھی کہ اللہ کب بتائے گا، تو اس لیے شروع کی آیت جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان فرما رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی
اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خامن کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جا رہی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اپنی پریشانیوں کا حل بھی وہ اللہ سے مانگتی تھی اور پھر تکرار بھی کر رہی تھی، پریشانی کی حالت میں تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو زہار تھا، تو پھر اللہ نے اس کا حکم اتارا کہ تم اپنی بیویوں کو ماں نہ کہا کرو۔ ویسے زہار کا مختصر حکم جو ہے وہ صورت احزاب میں بھی گزرا ہے، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ جو تم مائیں کہتے ہو، مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، بیوی کو ماں نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ پھر اس کا کفارہ بیان فرمایا گیا۔ کفارہ پہلے تحریر رقبہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو یہ کفارہ ہے زہار کا۔ تو اس طرح اس خاتون کا، حضور کی صحابیہ کا مسئلہ حل ہوا۔ اور ایک واقعہ بھی مفسرین نے یہاں لکھا ہے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بڑھیا جو ہے وہ اس وقت جھک بھی چکی تھی، اس کی پیٹھ جو ہے جھکی ہوئی تھی، تو حضرت عمر دراز قد تھے، تو اس نے آپ کو اشارہ کیا، بلایا اس بڑھیا نے، تو حضرت عمر گئے اور اس نے آپ کے کان میں یعنی آہستہ سے گفتگو کی، تو حضرت عمر اس کی گفتگو سننے کے لیے بالکل ہی رکوع کی کیفیت میں اس کے ساتھ کھڑے رہے، چونکہ وہ جھکی ہوئی تھی اور آپ دراز قد تھے، تو قریب کر کے وہ آپ سے گفتگو کر رہی تھی، تو بڑی دیر آپ ایسے جھک کے کھڑے رہے۔ تو جب اس کی بات سن لی تو بعد میں کسی نے کہا کہ یہ کون بڑھیا تھی کہ آپ اتنی دیر جھک کے اس کے سامنے کھڑے رہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بڑھیا کو جانتے ہو، یہ وہ ہے جس کی آواز اللہ کی بارگاہ میں عرش تک پہنچی تھی اور اللہ نے اس کے لیے صورت اتاری ہے، اس کی گزارش پر ہی اور اس کی عرضی پر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ روشن آیتیں اتاری ہیں۔ عرش والا جس کی بات اس محبت سے سنتا ہے، تو فرمایا عمر کون ہے کہ جو اس کی بات نہ سنے؟ تو یہ حضرت خولہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آگے کیونکہ مدنی صورت ہے تو ایمان والوں سے خطاب بھی ہیں اس میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصاً جو آداب مجلس ہیں، حضور کے غلاموں کو تعلیم فرمائے گئے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو ایک تو زیادہ پھیل کے نہ بیٹھا کرو تاکہ باہر سے آنے والے ہوں تو ان کے لیے جگہ موجود ہو، اور پھر جب کبھی حضور ارشاد فرمائیں کہ چلے جاؤ تو پھر چلے جایا کرو، ساری برکتیں پھر جانے میں ہوں گی، چونکہ حضور کی اطاعت میں ہی ساری برکتیں ہیں۔ اور پھر آپ سے کلام کرنے کے بھی یا خصوصاً سوال کرنے کے، اور جو تنہائی میں بات ہوتی تھی، سرگوشی جس کو کہتے ہیں، اگر کسی نے اپنی کوئی ذاتی بات پوچھنا ہوتی تو اس کے حوالے سے حکم اترا۔ اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر، آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ کبھی بھی وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یعنی ان کے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ان کے بھی دشمن ہیں، تو کبھی ان کو اپنا محبوب نہیں بنائیں گے، چاہے ان کے باپ بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جو ہے اس کو کندہ کر دیا ہے، گویا ایمان سے ان کے دلوں کی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے انہیں اپنے فیض خاص سے تقویت اور قوت بخشی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جنتوں میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ اللہ کا گروہ حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں جن میں یہ صفات موجود ہیں۔ اور یہ کون ہستیاں تھیں؟ حضور علیہ السلام کے غلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگلی سورہ مبارکہ بھی مسبحات میں سے ہے، سورۃ حشر، اور اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص واقعہ بیان ہوا ہے، وہ قبیلہ بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، 3 قبیلے آباد تھے یہود کے مدینہ طیبہ میں، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ نالائکی کی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی اس قبیلے والوں نے۔ اور حالانکہ
معاہدہ جو میثاق مدینہ تھا، حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہمارا دشمن بھی مشترک ہوگا، دوست بھی مشترک ہوں۔ اب بجائے ایک دوسرے کا تحفظ کرنے کے الٹا حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی جسارت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ کے حکم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی اللہ تو ہے کہ جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت، یعنی یہ پہلی ان کی جلا وطنی ہوئی اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور ان کی جو زمینیں تھیں ان کو مال فے کہتے ہیں۔ فے ایک تو غنیمت ہوتا ہے، غنیمت وہ ہے جو جنگ سے کوئی چیز حاصل ہو، اور فے وہ ہے کہ جنگ کے بغیر دشمن کی کوئی چیز ملے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، ان آیات میں پھر اس مال فے کا حکم بیان فرمایا گیا۔ بہت سی کئی سو کنال زمین تھی جو ان کے یہ چھوڑ گئے، ان کے گھر تھے، باقی چیزیں تھیں، تو وہ اسلامی ریاست کے کنٹرول میں آئیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو تقسیم فرمایا۔ تو جب آپ تقسیم کرنے لگے، چونکہ اس سے پہلے جو مکہ سے آئے تھے وہ حضور علیہ السلام کے غلام مہاجرین، اہل مدینہ اپنی زمینیں بھی اپنے کاروبار بھی آدھے آدھے ان کو دے چکے تھے، کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا۔ مکہ سے یہاں آئے تھے تو اہل مدینہ نے، قرآن نے کہا الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، یعنی ایک روپیہ بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ السلام کے حکم سے کہ جب آپ نے مواخات قائم فرمائی، مکی اور مدنی ایک ایک اپنے غلام کو بھائی بنائے، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دے کے فرمایا تم آج کے بعد بھائی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت خارجہ بن زید کو بنایا گیا، حضرت عمر کا بھائی حضرت اتبان بن مالک کو، حضرت عثمان کا بھائی حضرت اوس بن ثابت کو، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت سہل بن حنیف کو بنایا گیا۔ اور ایک موقع پر حضور نے خود اپنے آپ کو حضرت علی کا بھائی بنایا، فأنت أخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو حضرت علی آپ کو یہ ڈبل شرف حاصل ہے کہ مواخات کا جو عمومی نظام چل رہا تھا اس میں آپ کو حضرت سہل بن حنیف کا بھائی بنایا گیا، اور کچھ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کی زندگی کا ہے کہ وہاں بھی حضور نے مواخات قائم فرمائی تھی۔ جب حضرت علی نے عرض کی کہ حضور آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، تو حضور نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا آخرت میں میرا ہی بھائی ہے اور میں تیرا بھائی۔ تو اخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ تو یہ جب حضور نے بھائی بنایا تو انہوں نے اپنی پورا جو کاروبار تھا، بزنس تھا کسی کا، کسی کی کھجوریں تھیں، زمینیں تھیں، ان سب کو آدھا آدھا بانٹ دیا اپنے بھائی کو۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ تو جب اسلامی ریاست کو یہود کی جلا وطنی کے بعد بہت بڑی زمین بھی مل گئی، تو حضور علیہ السلام نے انہیں یہ آپشن دیا اہل مدینہ کو، انصار کو، کہ جو زمینیں تم دے چکے ہو پہلے تم وہ واپس لے لو، اور ہم مہاجرین میں یہ نئی جو زمین ہے یہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور ان کی قربانی کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہماری زمین بھی ان کے پاس رہے اور نئی زمین بھی ان کو دے دیں۔ اللہ اکبر، یہ قربانی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اگرچہ یہ خود بھی ضرورت مند ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے لینڈ لارڈ نہیں ہیں کہ انہیں پیسے کی ضرورت نہ ہو، فرمایا خود بھی یہ گزارے والے ہی ہیں، مڈل مین ہی ہیں، لیکن فرمایا ان کے دل میں اللہ نے بھائیوں کی جو محبت رکھی ہے اس کا یہ اظہار ہے کہ یہ کہتے ہیں اپنی ضرورت پر بھی اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بہت سی دعائیں فرمائیں اپنے انصار غلاموں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا دل ٹھنڈا کیا ہے، تو آپ نے ان کے لیے رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائیں۔ لیکن ان میں سے بہرحال 2-3 لوگ تھے جو بہت ہی غریب تھے، تو انہیں حضور علیہ السلام نے کچھ چیزیں دی تھیں انصار میں سے، اور باقی چیزیں جو ہے مہاجرین میں تقسیم فرمائیں۔ اور پھر آگے اگلے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ ہر جگہ ان کا جو کردار ہوتا تھا، یہود کے ساتھ انہوں نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی، بنو نذیر قبیلہ کے ساتھ کہ آپ ذرا ڈٹ جائیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ان پر مشکل بنی تو منافقین آہستہ سے کھسک گئے، جیسے ان کا پہلے سے معمول تھا، روٹین تھی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا یولون الادبار۔ اللہ نے ان کا پورا مزاج بیان کر دیا
فرمایا کہ سن لو، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں۔ پہلے تو منافقین نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ آپ کا اور ہمارا جینا مرنا ایک جیسا ہے، برابر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اگر انہیں نکالا جائے گا تو یہ نکلیں گے نہیں۔ اور وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر جنگ کی کیفیت بنی تو یہ یہود کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور اگر جی کڑا کر کے ان کی مدد کے لیے گھروں سے نکل بھی پڑے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یعنی لڑنے والی ان کی کیفیت ہے نہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے، نہ یہود کے ساتھ مخلص ہے۔ تو آخری رکوع جو ہے اس میں ایک تو ایمان والوں سے خطاب کر کے انہیں کل کے لیے فکر مند ہونے کا حکم فرمایا گیا، وہ کل جو یقینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا بھیجا ہے اپنے کل کے لیے۔ ہم اس کل کے تو فکر مند ہوتے ہیں مستقبل کے، کہ مستقبل جو ہے ہمارے بچوں کا بھی اچھا ہو، ہمارا بھی اچھا ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کل تو پتہ نہیں تمہیں ملنا ہے کہ نہیں، وہ کل تو یقینی ہے جو اللہ کے ہاں کل یعنی قیامت ہے، اس کا تو ہم نے سامنا کرنا ہے اور حساب بھی دینا ہے۔ لہذا فرمایا اس کل کی فکر کرو، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ کو بھولے، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے بارے میں خود فراموش کر دیا۔ یعنی جو اللہ کو بھولتا ہے دراصل اللہ کو نہیں بھولتا، خود کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے، جو فلاح ہے، جو خیر ہے، جو برکت ہے، جو کامیابی ہے، وہ اللہ کے ساتھ قرب میں ہے۔ لہذا اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کل بھی بھول جانا اور کل کی خیر بھی بھول جانا اور کامیابی بھی بھول جانا۔ اور پھر اصحاب الجنہ کی شان بیان فرمائی گئی، اور آخری 3 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر پر مشتمل ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، عظمت ہے، اس کے جلال کو بیان فرمایا گیا۔ جس طرح سورۃ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں، اسی طرح وہی مزاج ہے سورۃ حشر کی آخری 3 آیتوں کا۔ تو یہ آیتیں ویسے پڑھنی چاہیے چونکہ اللہ کے ذکر کے باب میں یہ خود اللہ کی یعنی تعلیم فرمودہ اس کی شان ہے، جو اپنی شان کے مطابق اپنی عظمت کو وہ خود بیان فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی عظمت اور شان بیان کرنی چاہیے ان آیات کو پڑھ کر، اور دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے، نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ آیتیں یاد ہوں تو کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت و شان والی آیات جو ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پھر آخری صورت ہماری آج کی الممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان دینے والی، یا جس سے امتحان لیا جائے۔ چونکہ اس میں خواتین کا ذکر ہے، کل ذکر ہوا تھا سورۃ فتح کے باب میں، جو صلح حدیبیہ کے وقت سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ جو ہم میں سے مسلمان ہو کے یعنی مکہ والوں میں سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو حضور اس کو واپس کر دیں گے، مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ ہاں اگر کوئی تم میں سے اہل مدینہ میں سے اگر خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو کے اسلام چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا تو اس کو آنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ ساری شرطیں جیسے کل عرض کیا تھا کہ وہ انہی کی فرمائش کی تھی، تو یہ شرط بڑی عجیب سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے مرد ہے، حضرت ابو بصیر ہیں اور کئی اور حضور کے غلام ہیں، حضرت ابو جندل اور کئی اور غلام، جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ مدینہ میں رہ نہیں سکتے، ہم نے آپ کو واپس کرنا ہے۔ اب انہیں پتہ تھا جب مسلمان ہو کہ ہم مکہ واپس جائیں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لہٰذا وہ واپس بھی نہیں گئے، انہوں نے ایک بستی بنا دی راستے میں، اور بستی کہاں قائم کی؟ جو راستہ تھا تجارتی قافلوں کا، جن کے مکہ والوں کے تجارتی قافلے شام جاتے تھے، اسی راستے پہ ایک بندہ گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پوری بستی قائم ہو گئی۔ جب بستی قائم ہوئی تو مکہ والوں کو خطرہ ہو گیا کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ تو بستی بنا کے راستے میں بیٹھے ہیں، تو ہمارے قافلے سارے کے سارے وہ بدامنی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اہل مکہ جو ہیں وہ خود اس پر راضی ہوئے کہ انہیں واپس مکہ بھیجو، راستہ محفوظ رہے کم سے کم۔ تو اس میں ایک اور مسئلہ ہوا کہ کچھ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمانی عطا فرمایا، ان میں 2 خصوصاً اسماء گرامی مشہور ہیں، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اور حضرت سبیہ بنت حارث الاسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہ عورتیں مسلمان ہو کے مدینہ آ گئیں، اب مردوں کو تو واپس کرتے رہے، اب عورتوں کو واپس کرنا تو ظاہر ہے بہت حوالوں سے اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں تھا اور ان کی حفاظت کے لیے بھی صحیح نہیں تھا۔
تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ عورتوں کا کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسی عورتیں پہنچی پیچھے لینے والے بھی پہنچ گئے کہ آپ کا وعدہ تھا واپس کریں گے، لہٰذا ان کو واپس کریں۔ اب عورتوں کی واپسی چونکہ ایک سینسٹیو معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوجہ فرمایا کہ آپ ذرا وہ معاہدہ منگوائیں جس میں لکھا گیا تھا۔ تو جب معاہدہ منگوایا گیا تو بخاری شریف میں وہ معاہدہ موجود ہے، اس کے الفاظ تھے کہ فقال سہیل وعلی انہ لا یأتیک منا رجل وان کان علی دینک الا رددتہ علینا۔ اب جو مطلب تو یہی تھا کہ ہم میں سے جو کوئی آئے گا اسے واپس کر دے، لیکن جو کوئی کے لیے جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل تھا۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، عورت کو نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہو کہ مردوں کی بات تھی، عورتوں کی بات تو نہیں تھی۔ تو رجل وہ خود ہی جس پہ سائن کر چکے تھے، جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں رجل کا لفظ تھا۔ تو اس طرح عورتیں جو ہے انہیں واپس نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کا امتحان لے لو، کہیں ایسی نہ ہو کہ کوئی خامن سے تنگ ہو کے آ گئی ہو اور کہہ دی ہو کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اندر اس کا ایمان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے امتحان لینے کا حکم فرمایا، تو اس لیے سورت کا نام بھی امتحان لینے والی سورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان لو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایمان والی ہیں تو پھر فرمایا ان کو یہیں رکھنا ہے، پھر ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ کا حصہ ہے۔ اور پھر آخری آیت جو ہے اس کا تعلق بھی خواتین کی بیعت کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، تو عورتوں کو بیعت کا شرف عطا فرمایا۔ اس بیعت کی جو شرائط تھی وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ آج بھی اگر کوئی کسی کی بیعت کرے تو بیعت کی شرائط یہی ہے۔ پہلی شرط ہے کہ جب وہ آئیں اور اس پر بیعت کریں کہ کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایمان کامل پر، توحید پر۔ دوسرا ہے چوری نہیں کریں گی، تیسرا ہے بدکاری نہیں کریں گی، چوتھا ہے اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، اور پانچواں ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ بہتان نہیں لگائیں گی، اور چھٹا ہے کہ کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کریں گی۔ فبایعہن، فرمایا اگر 6 چیزوں پہ وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں اور یہ ضمانت دیتی ہیں کہ 6 پوائنٹس جو ہیں ان کو مانیں گی، تو پھر ان کو بیعت فرمائیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی طلب فرمائیے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، اور ان کی زندگی کو بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا گیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بھی۔ اور سب سے پہلی آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی، وہ بھی ایمان والوں سے خطاب کرتی ہے، اور حکم ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ ایک خاص واقعہ ہے جس کے تناظر میں یہ حکم اترا، اور حکم یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، جن کو جگری یار کہا جاتا ہے۔ ایک ہے دنیا داری والا تعلق، وہ تو ساری دنیا کے ساتھ رکھنا ہے، لیکن جو دوستی ہے، محبت ہے، پیار کا تعلق ہے، وہ صرف ایمان والوں سے اجازت ہے اور کسی سے اجازت نہیں۔ اور جو عمومی تعلق ہے اس کے لیے پھر آگے آیت مبارکہ ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے تعلق رکھنے کی کہ جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ بھی نہیں کی اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یعنی وہ غیر مسلم کہ جو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، نہ پہلے کی ہے نہ اب ہیں، حالت جنگ والی کیفیت، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور انصاف کا معاملہ کرو، یعنی وہ غیر مسلم کہ جو ہمیں کوئی نقصان تکلیف نہیں دے رہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ احسان سے اللہ منع نہیں فرماتا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ظاہری رکھو، لیکن دل والا تعلق اور پیار محبت والا وہ صرف ایمان والوں سے ہی ہونا چاہیے، باقی کاروباری تعلقات جو ہیں وہ سارے لوگوں سے رکھے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔